کلاس 9th سبجیکٹ ایجوکیشن پارٹ 2۔ کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب، غیر رسمی طریقہ تعلیم یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ، منظم اور کسی طے شدہ پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس میں مقاصد نصاب، اساتذہ اور طریقہ تدریس وغیرہ کا تعین ہوتا ہے۔ ایسی تعلیم کے لیے وقت اور جگہ بھی متعین نہیں ہوتے۔ یہ تعلیم فرد گلی، محلے، بازار، کھیل کے میدان سے حاصل کرتا ہے۔ کسی فنکار یا ہنرمند سے کوئی فن یا ہنر سیکھنا بھی غیر رسمی تعلیم ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مرکز گھر ہوتا ہے۔ مثلاً ترخان کا بیٹا لکڑی کا کام اور کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، اسلام نے علم کو کیسی اہمیت دی ہے؟ جواب، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے علم کو وہ اہمیت دی ہو جو اسلام نے دی ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں بلکہ علم سے آراستہ ہو کر کیا، اور علم ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت قائم فرمائی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ہے۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام علم کے حصول کو فرض قرار دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد کیا ہے؟ جواب، تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے، معرفت الہی اور رضا الہی کے لیے کوشاں رہے اور عارضی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا حق ادا کرے تاکہ اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشرے کی نشوونما کرنا بھی تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ سوال نمبر 7، ایک استاد علم تعلیم کے مطالعہ کے بغیر ایک کامیاب معلم کیوں نہیں بن سکتا؟ جواب، علم تعلیم کے مطالعہ کے بغیر ایک استاد تدریسی طریقوں، طلباء کی تعلیمی مسائل، تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور کامیاب معلم نہیں بن سکتا۔ سوال نمبر 8، علم تعلیم کی مقبولیت بیان کیجیے۔ جواب، علم تعلیم نوعمر ہونے کے باوجود ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کے طلباء میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے۔ میٹرک سے پی ایچ ڈی تک یہ مضمون متعارف ہو چکا ہے۔ جو تعلیم میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس مضمون کے بہت سے نئے اور مفید پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 9، تعلیم کے اہم وظائف بیان کیجیے۔ جواب، تعلیم 3 اہم وظائف سر انجام دیتی ہے۔ ماہرین تعلیم کی نظر میں یہ وظائف فرد کی تکمیل اور معاشرے کی صحت مند تشکیل کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی۔ نمبر 2، ثقافت کی تشکیل نو۔ نمبر 3، فرد کی ضروریات کی تکمیل۔ سوال نمبر 3، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، ثقافت کی تشکیل نو کیا ہے؟ بیان کیجیے۔ جواب، ثقافت کی تشکیل نو سے مراد دراصل ثقافت کی اصلاح ہے۔ اس میں ثقافتی ورثے اور معاشرتی زندگی کا تنقیدی جائزہ لے کر اس میں سے غیر ضروری اور ناپسندیدہ چیزیں نکال دی جاتی ہیں اور مفید اور پسندیدہ چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، بچوں کی نشوونما کے لیے کھیل اور مشاغل کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جواب، بچوں کی نشوونما کے لیے کھیل کود اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ اچھی خوراک، کیونکہ بچوں کی جسمانی، اخلاقی اور ذہنی نشوونما کے لیے کھیل کود اور دوسرے مشاغل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آج کے دور میں اسلامی معاشرہ میں ثقافت کی اصل تشکیل نو کیا ہے؟ جواب، آج کے دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تعلیم اسلامی نقطہ نظر سے موجود تہذیب و تمدن کا تنقیدی جائزہ لے اور اس کی تشکیل نو کا فریضہ انجام دے۔ اسلامی معاشرہ میں ثقافت کی اصل تشکیل نو یہی ہے۔ سوال نمبر 4، بالیدگی سے کیا مراد ہے؟ جواب، بچے میں تبدیلیاں فطری و قدرتی اور ماحول کے اثرات سے پیدا ہوتی ہیں، جن میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ قد کا بڑھنا، وزن کا بڑھنا، ہڈیوں اور عضلات میں مضبوطی پیدا ہونا، چہرے کے خد و خال اور آواز میں تبدیلی پیدا ہونا شامل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے میں پیدا ہونے والی یہ تمام فطری اور قدرتی تبدیلیاں بالیدگی کہلاتی ہیں۔